اس زمانے میں آج سے 900 سال پہلے غوث پاک کی مجلس میں کم سے کم مجمع 70,000 کا ہوتا تھا. کوئی واٹس ایپ نہیں کیا جاتا تھا, کوئی بینر, کوئی پینافلیکس, کوئی اشتہار نہیں. دنیا آتی تھی اور آپ کی مجلس واعظ میں بڑے بھی آتے تھے, چھوٹے بھی آتے تھے, انبیاء بھی آتے تھے, صحابہ بھی آتے تھے نوازنے کے لیے, چھوٹے آتے تھے فیض لینے کے لیے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے, اور بیان کرتے کرتے آپ سب کو بادشاہ ہو, وہ عام آدمی ہو, وہ علماء ہو, وہ آپ کا واعظ سننا 3 طرح ہوتا تھا. پہلے آپ بیان فرماتے تھے شریعت, پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا طریقت, پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا حقیقت. جب آپ حقیقت کا بیان کرتے تھے لوگ کپڑے پھاڑتے تھے, ہو کر کے انتقال کر جاتے تھے. آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے تھے, ان پر اتنی کیفیت طاری ہوتی تھی. وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا طاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ وجد سارا تماشا ہے جی. وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پہ بھی وجد ہو جاتا ہے. آبدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے. یہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنومینا ہے, اس کو کہتے ہیں ریزوننس, اردو میں گمک کہتے ہیں. آپ نے پڑھی ہوئی ایف ایس سی میں, جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے نا, ان کو ریزوننس کا پتہ ہے. ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے فوجی جب پل کے اوپر سے گزرتے ہیں نا, وہ پریڈ نہیں کریں گے. کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھمیٹیشین, انہوں نے پتا ہے اس گل کا. کیوں جی؟ اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا منوی آندی ہے تھوڑی بہت میتھ. یہ ریزوننس جو ہے نا, یہ جو وجد آتا ہے نا جن لوگوں کو, یہ بالکل صحیح آتا ہے. یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فنومینا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ تو ہندوؤں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے. چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے. نہیں, غیر مسلموں کو بھی آتا ہے, گوروں کو بھی آتا ہے, کرنٹ بھی لگتا ہے, وہ کرنٹ شاہ بھی چل رہے ہیں. اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنے پیر کے ساتھ, وہ کرنٹ لگتا ہے اور ایسے بڑے زور سے. اور سر یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اس قسم کے کئی ہندوؤں والے مسئلے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایپنٹزم ہے وہ ایک طرح سے دین. یہ میں بار بار کہتا ہوں, دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی علیہ السلام سے ثابت کرنی ہوگی. باقی آپ شعبدہ بازیاں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں. او جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے اس کا, جس نے پہلے میکینک ہے وہ بس وہیں جی ہے نا, پروازہ ختم ہو گئی ہیں ہوں. میں انہوں نے لکھ کے دینا لیٹن لینگویج فارمولہ لکھ دینا, یہ صرف تک کے پڑھ کے 10 دن. اور ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے. اللہ نے تو لیٹن آندی ہے نا, اللہ نے تو میکینیکل انجینئرنگ آندی ہے نا. انہوں نے میں کہا یہ 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن میتھمیٹکس دی لکھ کے نا سولوشن کرنے سے تے قیامت تک نہیں کر سکتے. صرف پڑھ کے 10 دن کے لکھا کہ ہے کوئی بھی بزرگ ہے, کوئی بزرگ آ جائے سامنے, لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کی تھی ہوئے, وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے میتھمیٹکس پڑھ لی ہوئی ہے, ادروائز نہیں. وہ بھی پڑھے آ جائے, انہوں بھی کوئی ایسی شے پڑھا دیں گے وہ انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے. ساڈے کو بہت کچھ ہے, ظاہر ہے اسی بھی تو پہنچے بزرگ ہے نا. ہاں